نذرانے جاتے ہیں، جتنے احباب تمہارے ساتھ بیٹھ کر درود و سلام پڑھتے ہیں، وہاں سے بھی وہی جواب آتا ہے۔ جب تم یہ کہتے ہو محبوب آپ پر سلام ہو، آپ کی آل پر سلام ہو، آپ کی اولاد پر سلام ہو، آپ کے اصحاب پر سلام ہو، وہاں سے بھی جواب آتا ہے اے درود پڑھنے والے تجھ پر بھی سلام ہو، تجھ پر بھی سلام ہو، تیرے اہل خانہ پر بھی سلام ہو، تیرے دوستوں پر بھی سلام ہو، تیرے تمام گھر والوں پر بھی سلام ہو۔ ارے جس طرح سے تم سلام بھیجتے ہو، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جب ہم یہاں سے بیٹھ کر محبوب کو پکارتے ہیں تو وہاں سے بھی جواب آتا ہے، لیکن سننے کے لیے کان چاہیے، کان۔ میں بالخصوص آپ کو پتا ہے میں اپنے نوجوانوں سے گفتگو کیا کرتا ہوں، بزرگوں سے میں تو خود اس قابل نہیں کہ آپ سے گفتگو کروں اور کچھ کہہ سکوں، لیکن میں پیغام دے رہا ہوں، اچھی بات لگے تو لے لیجئے گا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں کبھی کسی سے دوستی کرو اس نیت سے نہ کیا کرو کہ دنیا فائدہ ہو۔ اور ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ ہمارا کسی سے تعلق بنتا ہے، ہم کسی روپے ایک روپیہ خرچ بھی کرتے ہیں تو یہ سوچ کر کرتے ہیں تاکہ ہمیں دنیا مل جائے، تعلق بڑھ جائے، ہمارے تعلقات بڑھتے چلے جائیں، دنیا ہماری ہو جائے۔ یہ سوچ کر دوستی نہ کیا کرو۔ وہ فرماتے ہیں اگر دوستی کرنی ہے تو اولیاء اللہ سے کریں، علماء سے کریں، اچھے لوگوں سے کریں، تاکہ ان کی دوستی تمہیں کل قیامت کے دن فائدہ دے۔ یہ دنیا کی لالچ میں مت رہنا، چند لمحے کی دنیا ہے۔ جس آیات کو میں نے تلاوت کیا وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولعب، ارے یہ دنیا نہیں ہے مگر کھیل کود اور تماشا۔ کسی عالم کے پاس جا کر اس آیت کا ترجمہ پوچھیں، قرآن کہتا ہے، میں کوئی اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، یہ دنیا نہیں مگر کھیل کود اور تماشا۔ آپ کہیں گے دنیا تماشا ہے؟ یہ کیسا تماشا ہے؟ آپ نے آج پہلی دفعہ ایسا بیان کر دیا ہے۔ ہاں میں بتاتا ہوں یہ تماشا ہے۔ ابھی مثال دیتا ہوں کیونکہ وقت اتنا نہیں۔ ابھی کرکٹ کا میچ ہوا، جس دن میچ تھا، جس لمحے میچ تھا، آپ اسی لمحے دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوں گے یا اس سے پہلے بیٹھے تھے؟ مثال کے طور پر کتنے بجے شروع ہوا نہیں پتا، 12 بجے اگر شروع ہوا، 12 بجے اگر شروع ہوا تو آپ 12 بجے ٹی وی کے آگے بیٹھے تھے یا صبح 10 بجے سے ٹی وی آن رکھا تھا؟ بولے تو صحیح ذرا۔ 12 بجے نا، اس لیے کہ تماشائی بھی موجود ہیں، کھلاڑی بھی آئیں گے تو ہوگا نا تماشا۔ جب تک کھلاڑی رہے ہزاروں لوگ دیکھتے رہے، تماشا سجا رہا، ہزار نہیں بلکہ لاکھوں لوگ دیکھتے رہے۔ یہی بات ہے نا، اس سے آسان مثال میں اور سمجھا نہیں سکتا۔ قرآن کی آیت کو سمجھانے کی اس سے آسان مثال نہیں۔ لاکھوں لوگ یہ تماشا دیکھتے رہے، ایک وقت تھا، اس وقت سے اس وقت تک یہ تماشا جاری رہے گا۔ وہ وقت ختم ہوا، نہ کھلاڑی نظر آئے نہ کوئی تماشائی نظر آئے۔ سمجھ گئے میری بات؟ نہ کوئی کھلاڑی نہ کوئی تماشائی، سب کے سب چلے گئے۔ میرا رب فرماتے دنیا بھی کھیل کود اور تماشا ہے، چند لمحے کی ہے، چند لمحے کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں، فنا ہونے والی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، اس کی فکر کرو۔ اور یہی میں پیغام دیتا ہوں اپنے جوانوں کو کہ اپنی سوسائٹیاں اچھیاں کرو، اپنے دوست اپنی صحبتیں چیک کرو کہ کہیں یہ تمہاری صحبتیں تمہیں غیبت کی طرف تو نہیں لے جاتی، کہیں تمہاری صحبتیں تمہارا مل کر بیٹھ کر کلام کرنا کہیں فحش تو نہیں ہوتا، کہیں ہم دوسروں کی برائیاں تو نہیں کرتے، کہیں سراسر جھوٹ تو نہیں بولا جاتا، کہیں فحش فلموں کی باتیں تو نہیں کی جاتی۔ ارے اچھی صحبتیں اختیار کرو، ورنہ یہ سنگتیں تمہاری یہ وہ سنگتیں ہیں جنہوں نے تمہیں اپنے مرشد سے دور کر رکھا ہے، علماء سے دور کر رکھا ہے، اولیاء اللہ سے دور کر رکھا ہے، یہاں تک کہ میرے محبوب سے دور کر رکھا ہے۔ جڑ جڑ سے محبت مصطفیٰ کو کاٹا جا رہا ہے، جڑ جڑ سے محبت۔ یہ محفل انعقاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے انگ انگ میں محبت مصطفیٰ بھر دی جائے۔ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے، میری بات یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، اپنی سوسائٹیاں اچھی کریں، صحبتیں اچھی کریں، علماء سے سنگتیں رکھیں، بیٹھیں کسی کے پاس تو کچھ مل جائے۔ یہ وقت جو فالتو ہم ضائع کر دیتے ہیں دوسروں کی برائیوں میں اور غیبتوں میں، میرے سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا درس نہیں ہے۔ میں نے ایک مرتبہ 11ویں پر ہی یہاں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا نا کہ سید غوث اعظم کو تو ہم سارے مانتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ہم ان کی ماننے لگ جاتے۔ سارے ماننے والے، ماننا مقصد یہ نہیں کہ ہم بس کرامتوں پہ یقین رکھتے ہیں، ان کا مقام ہے، ہم تو ان کے در کے ساگے نام لینا بھی بے ادبی ہے، اتنا مقام ہے۔ مزہ تب ہے مانتے ہو تو ان کی بھی مانو۔ انہوں نے تو آج تک ماں کی ایک نصیحت تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جو کچھ چھپا رکھا تھا جب ڈاکو آئے تو سب کا سب بتا دیا کہ ہاں میرے پاس اتنے دینار درہم ہے۔ پوچھا بیٹا تم جھوٹ بھی بول سکتے تھے، چھپا سکتے تھے؟ آپ نے فرمایا میری ماں نے مجھے حکم دیا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ملنے کے لیے گئے حضرت اویس کرنی سے۔ اس موضوع پر میں خطاب کر چکا لیکن اشارہ دے رہا ہوں، ملاقات کرنے کے لیے گئے، چند لمحے ملاقات ہوئی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اپنا کام کر لوں۔
آپ نے فرمایا کون سا کام رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے بڑی دربار میں حاضری دینی ہے، ابھی تک میں نے وہاں جانے کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ مطلب کہنے کا کیا تھا کہ کیا پتا کب موت آ جائے، مرنے کے بعد ایک ہی تو ہمیں خوشی ہے کہ اپنے یار کا چہرہ تکنا ہے، اپنے محبوب کو دیکھنا ہے، مرنے کے بعد یہ خوشی ہے۔ اور حضرت اویس کرنی جن کی وجہ سے لاکھوں امتی بخشے جائیں، وہ کہتے میں نے بھی اہتمام نہیں کیا۔ پھر تم لوگوں کے پاس ایسی کیا چیز آ گئی ہے کہ تم دنیا میں کھو گئے اور اللہ کو بھول گئے، اور اللہ کے اس کے رسول کو بھول گئے؟ چند لمحے بیٹھنا میں اچھا نہیں لگتا۔ وہ محبت پیدا کرو، دنیا کے سارے عشق وہ توڑ کر صرف والضحیٰ کے چہرے کا عشق کافی ہے، وہ محبتیں پیدا کرو۔ یہ محبت ہو، خدا کی قسم تم درود و سلام پڑھتے رہو۔ انشاءاللہ مجھے یاد رہا تو میں جمعے پہ کارڈ دوں گا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جمعرات کو جو میرے ہاں اجتماع ہوتا ہے درود و سلام کا، ابھی جو جمعرات گئی ہے ہم نے 5 کروڑ 4 لاکھ کا درود و سلام کا نذرانہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ کتنے کرم ہوں گے! میرا یقین ہے تم درود و سلام پڑھتے رہو، درود و سلام پڑھتے رہو، درود و سلام پڑھتے رہو۔ ارے پڑھتے پڑھتے تمہیں موت آ گئی، اگر تم وہاں پہنچے اور دیدار مصطفیٰ ہو، اگر ہم نہ بھی پہچان سکیں، خدا کی قسم میرا یہ یقین اور عقیدہ ہے میرے محبوب فرمائیں گے چھوڑ دو، اس سے کیا پوچھتے ہو، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ یہ سبق ہم نے دیا ہے، یہی علماء صلحاء کی خدمت میں رہ کر لیا ہے۔ میں وہ کارڈ دوں گا آپ کو جمعے کو، مجھے یاد رہا انشاءاللہ، تاکہ آپ درود و سلام پڑھیں اور اس کی تعداد مجھے دے دیا کریں، تو ہم جو پورے پاکستان سے جمع کرتے ہیں وہ جمع کر کے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ یہ مقصد ہے، دن رات درود و سلام پڑھے۔ یہ محبت کو حاصل کرنے کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ اپنے اندر سے جب غرور نکلے گا، تکبر نکلے گا، ظاہر بھی ہو باطن بھی ہو، ظاہر پہ ہم نماز پڑھتے رہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، لاکھوں روپے ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، کئی کو ہم شادیاں کرا رہے ہیں، سب کچھ ہم نے کر لیا، باطن ویسا کا ویسا ہے، نہ اسے غرور نکلا، نہ حسد نکلا، نہ منافقت، نہ غیبت، نہ جھوٹ، نہ حسد، نہ فائدہ نہیں۔ سب اندر سے صاف کر دیں، اپنا تن من سب صاف ہو جائے، صرف محبوب کی رضا کے لیے ہر وقت اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ جب ضرورت پڑے، مال اولاد بیوی سب دنیا داروں کی محبت چھوڑ کر صرف محبوب سے محبت ہو، تبھی ہمارا ایمان کامل ہے۔ یہی ہمیں اولیاء اللہ نے درس دیا ہے، یہی ہم نے ان کی بارگاہ سے سیکھا ہے۔ جنہوں نے جتنا ادب کیا ہے، اولیاء نے جو مقام پائے، وہ صرف درود و سلام کی کثرت تھی۔ آج سے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں، جتنا پڑھتے چلے جائیں گے واللہ اتنا کرم ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت ہماری یہ مختصر سی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سلام غوث اعظم امام تقی والوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ تو مجھ سے خدمت کے قدسی کا سے خدمات کے قدسی کا ہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صلاۃ والسلام علیکم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ میرے مولا یہاں قرآن پاک تلاوت کی گئی، تیرے محبوب کا ذکر ہوا، الہی ہمارے ذکر کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے مولا ہمارے سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مولا آج اس ذکر کا واسطہ ہمارے سینوں سے دنیا کی محبت کو نکال کے اپنے محبوب کی محبت کی خیرات عطا فرما۔ الہی اپنے محبوب کی محبت کی خیرات عطا فرما۔ میرے مولا جو 11ویں شریف کی محفل میں شریک حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار کا واسطہ میرے مولا تمام کی پریشانیاں دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ میرے مولا جو قرضے میں مبتلا ہیں سب کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا ذکر کا واسطہ شہر کراچی پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما، اس مسجد پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما۔ میرے مولا جتنے احباب دور دراز سے چل کر آئے ہیں
میرے مولا جو بھی احباب دور دراز سے آج اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، جہاں جہاں سے آئے میں نہیں جانتا، تو ان کے قدم قدم پہ برکتیں عطا فرما۔ حضور سیدی غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی غلامی عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کا اولیاء کرام صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو کچھ بھی آج اہتمام کیا گیا ہم اس کا بھی ثواب حقوق کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے مولا تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، آقا علیہ السلام کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، بالخصوص اس کا ثواب میرے مولا آقا علیہ السلام کی لاڈلی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرے مولا حسنین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ اس کا ثواب بالخصوص حضور سیدی غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ میرے مولا ان تمام کے وسیلہ جلیلہ سے جتنے احباب یہاں کھڑے میرے مولا، ہم تو ہاتھ اٹھانے کے بھی لائق نہیں، ہمارے تو منہ بھی اس قابل نہیں میرے مولا تو تیری طرف دیکھ سکے، تو ان ہستیوں کا واسطہ میرے مولا جنہوں نے آج عہد کیا ہو کہ آج سے وہ آقا علیہ السلام سچے دل سے محبت کریں گے، میرے مولا ہمارے دلوں کے زنگوں کو دور کر دے، ہمیں ہدایت، ہمت اور استقامت عطا فرما، آقا علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرما، اور غلامی مصطفیٰ میں ہم سب کو موت عطا فرما، غلامی مصطفیٰ میں ہم سب کو موت عطا فرما۔ میرے مولا جو بچے بچیاں پیپر دے رہے میرے مولا ان تمام کو کامیابی عطا فرما، کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ میرے مولا جو حاضرین محفل میں سے کوئی بیمار ہو، ان کے جاننے والے بیمار ہیں، رشتہ دار عزیز اخوات، میرے مولا جو بھی کہیں امت مسلمہ میں سے کوئی بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، میرے مولا سب کو شفا عطا فرما۔ میرے مولا کے حج صاحب کی مال میں، رزق میں، اولاد میں، علم میں، حلم میں، تقوی میں میرے مولا برکتیں عطا فرما۔ میرے مولا جتنے یہاں عشاق کھڑے ہیں ان کے عشق میں اور برکتیں عطا فرما۔ میرے مولا ان کو آقا علیہ السلام کے سچے عشق کی دولت عطا فرما۔ میرے مولا جتنے احباب ہم سب کھڑے ہیں، ہم سب دلوں کے مریض ہیں میرے مولا، سب دلوں کے مریض کھڑے ہیں، آج عرض کرتے ہیں میرے مولا حضور سیدی غوث آدم کی ذکر کا صدقہ ہمارے دلوں کے زنگوں کو دور کر دے میرے مولا، ہمیں اپنے محبوب کی غلامی کے لیے قبول کر لے میرے مولا، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے محبوب کو پسند آ جائے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے محبوب کو پسند آ جائے۔ وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.